خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے گا اور اپنا حصہ اتنا رکھے گا جتنا عام مسلمان کا ہے، تو کون کھڑا ہوگا صحابہ میں سے؟ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، کون کھڑا ہوا؟ ذی النورین نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت عثمانی جو کھڑے ہوئے تھے بنو امیہ کے تھے، کنواں خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، جنت لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی اسلام کے اندر، آپ کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ 19 سال آپ نے حکومت کی، 19 سال آپ نے حکومت کی، 20 سال تو گورنر رہے اور 19 سال آپ حکمران تھے۔ 60 ہجری میں 22 رجب المرجب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس تشریف لے۔ جو رجب کے لوگ کوڑے کرتے ہیں، کوڑے کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ پہلے لوگ کرتے تھے کوڑے، شیعہ کوڑے کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے معاذ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کی نبی کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، ایک رشتہ داری تو یہ ہے کہ آپ کی بہن حضور کی گھر والی ہیں، ایک رشتہ داری۔ دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور محمد رسول اللہ آپس میں ہم زلف ہیں، جس کو ہم سانو بولتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی تھی، جعفر شہید ہوئے، حضرت علی کی بھابھی ہیں، عدت مکمل ہوئی، حضرت علی نے ان کی شادی کر دی ابوبکر صدیق سے، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، عدت گزاری اس عورت نے، حضرت علی نے خود اس کے ساتھ شادی فرما دی۔ ایک عورت 3 صحابیوں کا گھر، اس کا نام ہے اسماء بنت امیس، اس کی ایک اور بہن ہے، اس کا نام تھا سلمہ بنت امیس، وہ حضرت حمزہ کی گھر والی تھی۔ اس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے ام فضل بنت امیس، حضرت عباس نبی کے چچا کی گھر والی تھی۔ اس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ، وہ حضرت معاویہ کی گھر والی تھی۔ اس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام تھا میمونہ بنت حارث، وہ محمد رسول اللہ کی گھر والی تھی۔ یہ سارے ہم زلف ہیں، ابو بکر بھی، حمزہ بھی، علی بھی، معاویہ بھی، عباس بھی، جعفر طیار بھی، محمد رسول اللہ بھی، یہ سب ہم زلف ہیں۔ ہمارے ہم زلفوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، سالیوں کے ساتھ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو کیا وہاں پیار نہیں تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا ہند، آپ کی اماں کا نام بھی ہند تھا، آپ کی ایک بہن تھی اس کا نام بھی ہند تھا، وہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی تھی۔ حضرت معاویہ کی سکی بھانجی اس کا نام تھا لیلہ، وہ حسین کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا لبابہ، نبی کا چچا زاد بھائی ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس، عباس کا بیٹا عبداللہ، اس کی بیٹی تھی لبابہ۔ اور حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ اس کی گھر والی تھی۔ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ بنو امیہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، بہت بڑا خاندان تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے ہیں، آقا نے 2 بیٹیاں ان کو دی ہیں، 2 بیٹیاں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین جب ان کے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت معاویہ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا ان کے غم کے اندر۔ انہوں نے حکومت حضرت معاویہ کو دے دی۔ بخاری جیسی اہم کتاب، بخاری جیسی روایت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری ہے، اس میں لکھا ہوا اللہ کے نبی نے پہلے سے دعا دے دی، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی، پھر اللہ صلح کرا دے گا، سبب میرا بیٹا بنے گا۔ پھر حکومت کس کو دی؟ حسن نے، حسین نے، کن کو دی؟
حضرت معاویہ کو دی نا، خط لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری شرائط ہیں. حضرت معاویہ نے شام سے کوفہ کے اندر ایک رکا بھیجا، سفید کاغذ، فرمایا جو شرطیں ہیں تمہاری، جو دل میں آتا ہے لکھو، جو دل میں آتا ہے لکھو. اگر تم کہتے ہو تو میں شام سے کوفہ میں آ جاتا ہوں. تو یہاں پر حضرت حسن حسین نے فرمایا نہیں، آپ نہ آئیں، ہم شام آنا چاہتے ہیں، ہم شام آنا چاہتے ہیں. ملک شام کے اندر گئے. شام کا علاقہ سارا دیکھنے والا تھا کہ نبی کے نواسے آئے ہیں معاویہ سے صلح کرنے کے لیے. جس وقت وہاں پہنچے تو ممبر لگایا گیا، حضرت معاویہ کو ممبر پر بٹھایا گیا، حسن حسین نیچے بیٹھے اور سب سے پہلے حضرت حسن کھڑے ہوئے اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر اپنے بھائی حسین کو کہا قم یا حسین، آپ بھی اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور پھر ان کا ایک قیس نامی ایک فوجی تھا، حضرت حسن حضرت حسین کی طرف سے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو فرمایا نا بیعت کرو، وہ بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی بیعت کی. اور حضرت حسین نے پتہ کیا جملہ کہا، رجال تشریح ہے آل تشریح کی کتاب میں، فرمایا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ ہمارے امام ہے. اس وقت ہم نے اپنا امام معاویہ کو مان لیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. خبر اتنی آپس میں جنگ تھی، معاذ اللہ ابا کا دشمن تھا جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو پھر حسن و حسین نے کیوں صلح کی؟ ہم اپنے باپ کے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے. صحابی رسول حسن نے صحابی رسول حسین نے کیسے معاف کر دی؟ کوئی جنگ نہیں تھی. نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے، حضرت علی کے خطبے اس میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربنا واحد، میرا بھی رب اللہ ہے، معاویہ کا رب بھی اللہ ہے، ونبینا واحد، اور ہمارا نبی ایک ہے. میرا نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معاویہ کا بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور الامر واحد، اور ہمارا دین ایک ہی ہے، مذہب اسلام. ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہماری ایک ہی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے. اور اگلی بات پتہ کیا کہی؟ ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ وتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. فرمایا ایمان کے اندر، اسلام کے اندر نہ میں معاویہ سے بڑھ کر ہوں، نہ معاویہ مجھ سے بڑھ کر ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو سچا مانتا ہے، مذہب اسلام کو سچا مانتا ہے. میں بھی انہی چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں. فرمایا الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، ہمارا اختلاف صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بارے میں، اور ہماری کوئی آپس میں کوئی لڑائی نہیں. روم کا ایک بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت علی اور آپ کی جنگ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فورکشی کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے اس کو خط لکھا دیا، فرمایا اگر تو آئے گا نا لأصلحنا وَأَنَا ابن عم علی، میں اپنے چچا زاد بھائی علی سے صلح کروں گا، اس کی جنگ کا سپہ سالار پہلا میں ہی ہوں گا تیرے خلاف. خبردار، ہمارا اختلاف ہے حضرت عثمان کے خون کے اوپر ہے، ہمارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو بہت بڑے میرے محترم صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شین تو اس کو بھونکتے ہی بھونکتے ہیں، سین بھی بھونکتے ہیں. سین سے مراد سنی، شین سے مراد اہل تشیع، مخفف جملہ. سین بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں معاذ اللہ احمد رضا خان بریلوی مرحوم اعلیٰ حضرت، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہا قلب من کلاب اہل النار، جو معاویہ کو بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ اٹھائے جنہوں نے فتاویٰ کی کتاب لکھی ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے وہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے ساتھ وفاداری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے.
بچوں کے نام رکھا کریں میرے معاویہ. معاویہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ معاویہ کا معنی ہے بھونکوانے والا. بھونکوانے والا. یہ جو راستے میں جائے نا، فیصل آباد جائے، آگے لکھا ہوا ہے اتنے کلومیٹر فیصل آباد، اتنے کلومیٹر لاہور، اتنے کلومیٹر کراچی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آگے لکھے جا ہوتے ہیں. ان کو بھی معاویہ کہتے ہیں. ان کا منزل ہوتا ہے راہ دکھانا، منزل کی راہ. تو معاویہ منزل کی راہ ہے. آپس میں دو آدمی آپس میں پنجہ ازمائی کرتے ہیں، عربی میں اس کو بھی معاویہ بولتے ہیں. لوگوں کو بلاؤ اور سارے لوگ جمع ہو جائے، اس کو بھی معاویہ بولتے ہیں. چاند کے منزل کا نام بھی معاویہ ہے. اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا صحابی کا نجوم فبیہی مقتدی تم اہتدی، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ. ایک عربی میں ایک لفظ ہے آوا یاوا آویہ، یہ لفیف مقرون ہے، سر بنا. ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید. تو عربی کا ایک اصول ہے زیادت اللفظ تفیض زیادت المعنی. حرف کے اندر اگر زیادہ اور حرف ڈال دو تو معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد. لفظ ماتا، ماتا کا معنی ہے مرا ہوا. اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، ممیت کہہ دیا. ممیت کا معنی مارنے والا. ایک لفظ عاجز، عاجز کا معنی ہے کمزور، یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کے اندر ایک لفظ اور ملا دو، مزید اس کو بنا دو، معاجز اس کو کہہ دو تو کمزور کرنے والا. خارج نکلا ہوا، اس کے اندر لفظ مخرج، میم کا اضافہ کر دو، نکالنے والا. ایسے اوا یاوا آویہ کا معنی ہے بھونکنے والا. لفظ معاویہ میم کا اضافہ کر دو، بن گیا معاویہ. اس کا معنی بھونکوانے والا. جو آپ کو بھونکے گا وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا ادھر ہی جائے گا. تو حضرت معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہے. ابھی دن آنے والا ہے. تو اس دن ایک کنڈوں کی رسم کرتے ہیں. بالکل کوئی ختم، کوئی کنڈے نہیں. ایک ہندوستان کا ایک لکڑہارا تھا، اس نے سب سے پہلے اس رسم کو ایجاد کیا تھا. حضرت امیر معاویہ کی خوشی، وفات کی خوشی میں اہل تشیع جشن مناتے ہیں، 4 پہیاں الٹیاں کر دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کنڈوں کی رسم کرتے ہیں. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے. امام جعفر صادق کی نہ رجب میں پیدائش ہے، نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے. یہ کسی اور کی خوشی مناتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت معاویہ کا احترام کرنے کی